تو سندھ پولیس نے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ 4000 عادی جو ملزمان ہیں ان کی نگرانی کے لیے الیکٹرانک ٹیگنگ ڈیوائسز لگانے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر 11 نومبر کو ای ٹیگنگ ڈیوائسز کی خریداری کے لیے اشتہار بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اب اس اقدام کے بعد اسٹریٹ کرائم ہو، منشیات سے جڑے جرائم میں ملوث مجرمان ہو، وہ جہاں بھی جائیں گے سندھ پولیس ان کی مانیٹرنگ کر سکے گی۔ لیٹس ہوپ سو کہ ایسا ہو، کیونکہ مہذب دنیا میں ایسا طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر پیرول آفیسرز بھی اور یہ سارے نظر بھی رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہوئے تو اس کے بعد کافی ان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر پہلی دفعہ یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور آج ایک اہم اجلاس بھی اس سے متعلق ہوگا، اور پھر اس کے اندر کافی چیزیں اور بھی ہوں گی، یعنی کہ ہتھیاروں کی خریداری اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں منیر شاہ صاحب، آپ سے بھی بات ہوگی ہماری، اور عامر فاروقی صاحب، یہ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن برانچ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب۔ تو فاروقی صاحب سے آغاز کریں، پہلے تو ذرا ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا ہے ای ٹیگنگ، یہ ڈیوائس کیا ہے اور کس فارم میں آتی ہے؟ جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ کس پرپس کے لیے ہم کریں، میں اس سے پہلے آتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ کرائم، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کراچی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا، اور اس میں پولیس اپنے ڈفرینٹ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہے ان کو جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنے میں، اور پھر اس کے بعد ان کو ایمبیڈ آف لا کے انڈر بھی لے کے آتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو یہ اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں یہ بار بار اسی کرائم میں انوالو رہتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے یا ایکوٹ ہو جاتے ہیں، سزا بھی پا لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی جب باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ ایک کرائم کرتے ہیں، تو یہ ہیبیچول آفینڈرز کہلاتے ہیں، ریپیٹ آفینڈرز کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے انالائز کیا، ڈیٹا ان کا جمع کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہیبیچول آفینڈرز ہیں وہ 8000 10,000 کے قریب تقریباً ہیں۔ اوکے، تو اس کو پھر کیا گیا کہ کیسے اس کو ہم پراپر طریقے سے مانیٹر کر سکیں، تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز جب وہ بیل پہ ہوتے ہیں یا جب جیل سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور کہاں وہ جا رہے ہیں اور وہ کیا ایکشنز کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مانیٹر کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر ایک ڈیوائس ہے جو دنیا بھر میں یوز ہوتی ہے، اور اینکلیٹ بھی ہے، بریسلیٹ بھی ہے، جیسے ہماری میں گھڑی پہنی ہوئی ہے اس ٹائپ کی، تو یہ اس کو اس کے ہاتھ پہ لگا دی جائے گی یا اس کے پاؤں میں لگا دی جائے گی، اس سے تھوڑی سی زیادہ مضبوط ہوگی اور تھوڑا سا بڑا سائز ہوگا، اور اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جیو پوزیشن جو جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کی ہمیں انڈیکیٹ ہوتی رہے گی کہ وہ کہاں پہ موو کر رہا ہے، اور یہ ود پرمیشن آف کورٹس ہوگا، قانون کے تحت ہوگا سارا کچھ۔ ہم ریکویسٹ کریں گے کورٹس کو، کوئی لا پاس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لا پاس ہوا ہے، اس میں ہیبیچول آفینڈرز مانیٹرنگ ایکٹ ہے ہمارے پاس سندھ کا، یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم سندھ صوبے کے اندر یہ لا پاس ہوا ہے، اور یہ بھی جو انیشیٹو ہے یہ سارا آئی جی سندھ جو ہمارے غلام نبی میمن صاحب ہیں ان کا انیشیٹو ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ 2-3 مسائل، یعنی کہ یہاں پر تو جس طرح کے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈنا، دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورکس کا ایشو، مثال کے طور پہ جی پی ایس بھی اگر آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں تو نیچے کہیں 2 فلور سے نیچے کسی بلڈنگ میں بندہ چلا جائے، بیسمنٹ میں چلا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر تیسرا، جس طریقے سے ہر چیز کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، اچھے سے اچھا فون لے آئیں تو اس کو پتہ چلے کہ وہ پیچ کر کے یا پتہ نہیں کیا کیا کر کے، تو شیر شاہ آپ کو پتہ ہے یا باقی جہاں پر ٹیکنالوجی کو وہ کیا جاتا ہے، تو میں صرف اس لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا انویسٹ کیا جائے اور پھر اس کا توڑ بھی فوراً نکل آئے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا، اس پہ غور کیا گیا؟ جی بالکل، اسی لا کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ اگر ٹیمپر کرے گا اس کے جو ڈیوائس ہے تو اس کی سزا ہے 3 سال تک کی، اور پھر سیکنڈ یہ کہ وہ ہر 15 دن پہ کوئی ٹائم پیریڈ اس کو دیا جائے گا کہ وہ آئے وہاں پہ تھانے میں، جیسے پیرول آفیسرز اور پروبیشن آفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ آ کے رپورٹ کرے گا اور پھر بتائے گا کہ میں پچھلے 10 دنوں میں 15 دنوں میں کہاں تھا، اور سیکنڈ یہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی، تو جس ٹائم پہ بھی جیسے ہی وہ سگنل اس کا آف ہوتا ہے تو وہ انڈیکیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس، اسکرین پہ آ جائے گا، کمپیوٹر اسکرین پہ، تو اس کی جو باقی ایڈریسز اور باقی جو لنکس اور باقی جو اس نے گارنٹیز دی ہوں گی اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں پہ اس ٹائم پہ، تو کافی سارے ہم نے اس پہ سیف گارڈز رکھے ہوئے۔ نذیر، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ایک تھوڑا ہمارے یہاں رشوت کا بھی کلچر ہے، پیسے ہاتھ پہ رکھے اور اس کے بعد جی نہیں آئے اور حاضری لگ گئی، تو یہ سلسلہ اس کو بھی ہینڈل کیا جائے گا؟ پھر دیکھیں، اصل میں جو یہ ای ٹیگ ڈیوائس ہے یہ بہت جلدی کا فیصلہ نہیں ہے، تقریباً 2019 سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے غلام نبی میمن، اس وقت سے انہوں نے اس چیز کے لیے سوچا ہوا تھا کہ کس طریقے سے ریپیٹ آفینڈرز ہیں ان کو کسی ایسے سرکل میں باندھا جائے کہ وہ کہیں پر بھی پولیس کی نظر سے جو ہے غائب نہ ہو سکے، جس طرح ایک 4 شیڈیول ہوتا ہے، تو ایسے کرمنلز کے لیے ہوتا ہے جن کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، کسی کا ریڈ بک میں نام ہوتا ہے، سی ٹی ڈی بھی ان کو مانیٹر کرتی ہے، تو یہ اس کی آپ کیٹیگری آپ سمجھ سکتے ہیں
تو 2020 میں ہم نے یہ خبر چلائی تھی کہ اس طرح کی ایک ڈیوائس آئی جا رہی ہے، اور آخرکار 2024 میں جا کر نہ صرف اس کا قانون پاس ہو چکا ہے بلکہ اس کو مختلف افسران اور دیگر حکام سے مشاورت کے بعد اب باقاعدہ طور پر اس کو لایا جا رہا ہے، ٹینڈر پاس ہوگا اور اس ڈیوائس کو ہاتھ میں یا اینکل میں اس کو لگا کر پراپر طور پر اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، جی پی ایس سے وہ کنیکٹڈ ہوگا اور جو ریپیٹ آفینڈر ہوگا وہ ہر وقت پولیس کی نظر میں ہوگا۔ لیکن جو میرا سوال تھا کہ اکثر و بیشتر جو کیسز آتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، میں اس کا تو یا تو کمپیوٹرائز کوئی سسٹم ہو۔ جی ایگزیکٹلی، جیسے میں نے بتایا کہ ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہوگی، جیسے ہماری گاڑیوں کے اندر ٹریکر لگا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی لوکیشن پتہ ہوتی ہے، تو اس کو جب ہم بتائیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے جا کے تھانے میں رپورٹ کرنی ہے تو اس کی ڈیوائس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ تھانے گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اور تھانے کے اندر بھی ہم زون کریٹ کر دیں گے کہ اس تھانے میں جانے کے بعد وہ انڈیکیشن آ جائے گی کہ وہ زون کے اندر انٹر ہو گیا ہے، تو دیٹ مینس کہ الیکٹرانکلی وہ وہاں پہ اس کی اٹینڈنس ہو گئی ہے۔ اور آٹومیٹڈ سسٹم جو ہوتے ہیں، جی بالکل، تو ہم یہی چاہ رہے ہیں، سگنلز نہیں لگ رہا ہے تو پھر اس میں آپشن کیا ہے؟ اس کو پھر کچھ دیر کے بعد بریک میں بھی آ سکتی ہے، کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں سگنل نہیں آتے، لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جائے گی، تو وہ سارے پروویژنس بھی اس میں رکھے گئے ہیں۔ فرض کریں کہ جیسے کسی دن ہو گیا کہ جی آج موبائل فون نیٹ ورک بند ہے تو بندہ پھر افغانستان سے ہو گیا ایک دن 2 دن کے لیے جائے گا، لیکن اگین وہ اس کی بھی پھر ایک لمٹ ہے کہ اس ایریا سے اگر کراس، اس میں جب ہم اس کے پاس اس کو یہ لگائیں گے تو کنڈیشنز بھی رکھیں گے کہ آپ نے فلاں ایریا سے باہر نہیں جانا، یا فلاں جو ہمارے جیسے ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں کرائم کے وہاں پہ نہیں جانا، تو اس طرح سے اس کے ہم بہت سارے فائدے ہیں اس کے ہمارے۔ جب یہ انکریٹ لگ جائے گا تو جہاں جہاں کرائم ہوتا ہے اگر وہ وہاں وزٹ کر رہا ہے اور اس کی ویسے ادروائز وہاں اس کو جانا نہیں بنتا اس کا، تو ہم اسے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ اس ایریا میں کس لیے گئے تھے، تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور اس کو جس کے بینیفٹ دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں اپنے اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ شاہ جی ویسے ایک بات یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جو طریقہ کار ہے، لیکن جس طریقے سے ہم ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا میں نے ان سے بھی سوال کیا فاروقی صاحب سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وائبل سولوشن ہوگا ان دا سینس کہ اس کو فوراً جو ہے وہ اس کا ایک تو مس یوز جیسے وہ کہتے ہیں نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے پہلے باڈی کیمز کا بھی سن رہے تھے، وہ میرے خیال میں امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی۔ نہیں، باڈی کیم بہت کامیاب جا رہے ہیں، بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں آپ اگر جائیں تو آپ کو جس افسر کے پاس زیادہ یہ ٹریفک پولیس والوں کو دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ کسی بھی شہری کو روکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا آپس میں ڈائلاگ کیا ہو رہا ہے، ایون کہ وہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سی پی او سے آپ اسی وقت اس سے بات کر سکتے ہو اور آپ کو وہ آفیسر جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کو کس لیے روکا ہے۔ تو ایک چیز جب آئے گی، پولیس آفیسر جو وہاں پر موجود ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کو بند کرنا یا آن کرنا؟ نہیں، یہ ڈائریکٹ سینٹرل پولیس آفس سے یا جو بھی اس کا مانیٹرنگ روم بنایا جائے گا یہ وہاں سے ہوگا، اور ڈی آئی جی عامر فاروقی اور ڈی آئی جی شرجیل کھرل یہ ان دونوں کو جو اس کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ آپ مجھے وہ توڑ کا بس ایک وہ بتا دیں۔ اس طرح کی چیزوں میں میں آپ کو سجیسٹ آگے مزید ایکسپلین کروں کہ اس میں ہم آگے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی لے کے آئیں گے، یہ ہم ہیومن انٹروینشن اور ہیومن جو سپرویژن ہوتی ہے اس سے نکل رہے ہیں، چیزوں کو نکال رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو ایک آپ نے سوال کیا کہ وہ مس یوز کا، ایکسپلائٹیشن کا، تو وہ ہم اس اینگل کو نکالتے جائیں، ختم کرتے جائیں، اور ہم ڈیجیٹل اس کے اوپر مانیٹرنگ اور سپرویژن کے اوپر آتے ہیں اور اس میں کم سے کم ہیومن انٹروینشن ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں وی وانٹ دس ٹو ورک، تاکہ ویسے ہی ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو نینو سائز بھی اب چھوٹی چھوٹی چپس آ گئی ہیں، بالکل چاول کے دانے کے برابر بھی ایسی چپس آ گئی ہیں، وہ بھی ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ انسرٹ کرنا، انجیکٹ کرنا کوئی چپ کو، تو ہم اسی سے اس کا ایک الٹرنیٹیو ایک ایزی سولوشن جو ہے ہم یہ اینکلیٹ اور اس کا بریسلیٹ کی ہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جو ایک کرمنل ہے اس کا تمام ڈیٹا وہ بھی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور اس کو اپنے پاس تمام چیزوں سے لنک کریں گے، اور اس کے بعد جو اس کی باقی ڈیٹیلس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں، جو اوپن سورس ہمارے پاس پلیٹ فارمس کام کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارمس ہیں، تو اس سے بھی اس کی ڈیٹیلس جمع کر کے اس کا ایک پروفائل پورا دیٹ از گڈ کہ سب کا فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں جس طرح کراچی میں جرائم پیشہ عناصر ہوں یا کچے کے ڈاکو ہوں، سندھ پولیس کی جانب سے بہت زیادہ انیشیٹو اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکو ہاتھ لگیں تو انہیں کچے کے ڈاکو بہت زیادہ پولیس نے اندرونی سندھ میں کئی جگہ پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، رینجرز کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں بھی ہوئی ہیں۔ آج آئی جی سندھ کی جانب سے ایک بہت اہم اجلاس طلب کیا گیا جس میں تقریباً 6 سے 7 ایجنڈا رکھے گئے، جس میں پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں اس پر مکمل بریفنگ دیں گے اور سی ٹی ٹی کی پروگریس بتائیں گے۔ سیکنڈ جو ایجنڈا اس میں آئیڈیاز ایکسپو نمائش میں جو ہتھیاروں کی نمائش تھی اس کے اندر سندھ پولیس کے جو افسران تھے، جس میں ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب اور دیگر بھی تھے، ان کی جانب سے اور مختلف افسران تھے اس میں شریک تھے، انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے جو آج اس دوپہر کو 1:30 بجے جو اجلاس ہے اس میں وہ فہرست پیش کی جائے گی، اور وزارت داخلہ کی جانب سے جو اس کی
میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا، بیسکلی کرائم کنٹرول جو ہے یہ اوور آل ایک کلیکٹیو پروسیس ہے. مثال کے طور پہ اس میں آپ لوگوں کا رول ہوگا، پلس جو کرمنلز پکڑے جاتے ہیں ان کا چالان کیسے پیش ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. وہاں پر پھر جو ہماری لوئر جوڈیشری ہے وہاں پر کس طریقے سے چیزوں کا ہینڈل کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. جیل میں جا کے ان کے کنیکشنز کیا بنتے ہیں یہ بھی. تو ان سب کے اوپر فوکس ہوتا ہے یا ایک سائڈ پہ کردار ختم ہوا تو پھر باقی چیزیں؟ نہیں، تمام پہ فوکس ہو رہا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو انٹر لنک بھی کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے پولیس اپنا ریکارڈ مینٹین کر رہی تھی ڈیجیٹل، پروسیکیوشن کے پاس اپنا ریکارڈ تھا اور جوڈیشری کے پاس اپنا ریکارڈ تھا. اس کو بھی ہم لنک میں لے کے آ رہے ہیں تمام جو جتنے ہمارے سافٹ ویئر ہیں اس کے تھرو، تاکہ جب ایک کیس انیشیٹ ہوتا ہے FIR ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ پروسیکیوشن کے پاس بھی ہو اور ججز کے پاس بھی ہو، اور اس کے بعد جب وہ فالو ہوتا ہے چلان جمع ہوتا ہے اس کے بعد جتنی اس کے پاس پیشیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے اور ہمارا آئی او کس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے. ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تو کافی اولڈ اسکول ہے. وہ پروسیس چل رہا ہے. وہ PSRMS ہمارا ایک سسٹم ہے، پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم، وہ بھی میری رسپانسبلٹی ہے اس پہ. جی بالکل ایگزیکٹلی. فاروق صاحب اگر ہم بات کریں کن ممالک کے ماڈل کو فالو کیا جا رہا ہے، کیس اسٹڈی کی اگر ہم بات کریں تو کہاں پر یہ سکسیزفل رہا ہے ای ٹیگنگ؟ ای ٹیگنگ آپ کے UAE کے اندر بھی ہے، ای ٹیگنگ امریکہ کے اندر بھی ہے، UK کے اندر بھی ہے. تو جتنے ماڈرن ایڈوانس کنٹریز ہیں سب کے اندر. اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم یہاں پہ پاکستان کراچی میں اور سندھ کے اندر لے کے آئیں گے. اس کو نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. لیکن امریکہ میں کچھ اسٹیٹس میں اس کے اوپر کافی ریئیکشن بھی آیا، انہوں نے وہاں پر اس کو بند بھی کیا. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ڈیوائس چارج کیسے ہوگی؟ بہت اس کا نہیں اچھا سوال ہے ان کا. اس پہ جو ڈیٹیلس طے ہو رہی ہیں ہماری جو بھی بڈس آ رہی ہیں ہمارے پاس، اس میں یہی کوشچن سب سے میجر ہوگا کہ اس کا چارجنگ ٹائم کتنا ہوگا، کتنے عرصے وہ افیکٹو رہے گی، اس کے بعد اس کو ریچارج کی ضرورت پڑے گی. اور اس میں جتنا اس کو میکسیمائز ہم کر سکیں تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن ہمارا جو ڈیٹ ہم نے اس کو بتایا ہوگا کہ اس ڈیٹ پہ اس نے اٹینڈنس پہ آنا ہے تو اس ٹائم پہ بھی اس کو ہم پلس اٹ از واٹر پروف. جہاں تک میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے تو کافی روبسٹ قسم کا یہ ڈیوائس. اور ہمیں ویسے انڈیکیشن آ رہی ہوگی کہ اس کی چارجنگ کی کتنی ابھی کتنی چارج ہے کتنا نہیں ہے تو اس کو ہم ادروائز بھی کال کر سکتے ہیں. 10,000 جو ہیں ملزمان ہیں. یہ ایک رفلی میں نے آئیڈیا دیا آپ کو. ڈیوائسز آپ لوگ پھر تو ابھی انیشیلی ہم لوگ 4,000 ڈیوائسز لے کے چلے. اور ایک ڈیوائس کتنا ویسے کاسٹ کرتی ہے؟ یہ ٹوٹل سم جو اس ٹائم پہ سندھ گورنمنٹ نے الوکیٹ کیا ہے اس میں 600 ملین 60 کروڑ. تو ایک بہت ہیوی ایک اس ایریا میں کہوں گا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کرائم جو ہے کرائم فائٹنگ جو ہے ایک انویسٹمنٹ مانگتی ہے اور اس کے اندر ایک توجہ مانگتی ہے. تو اس میں ہمارے CM صاحب بہت ٹیک سیوی اور اس میں ان کی انیشیٹوز بھی بہت سارے ہیں. جیسے ریپیئرمنٹ بھی ان کی اسی طریقے سے ہو جیسے، کیونکہ وہ کافی ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو تو اس کو سارٹ بھی کیا جا سکے. آپ کچھ چارجنگ تو ویسے بھی زیادہ چل سکتی ہے کیونکہ لیتھیم بیٹری کی پاور کافی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ گھڑی ہے 8 سے 10 دن تو یہ چل جاتی ہے، جبکہ ڈیلی استعمال بھی ہوتی ہے. سال بھر چلتا ہے. اور ابھی ہم اس میں سم کنٹرول یا سم بیسڈ ہے. اس کے بعد ہم مے بی کہ نیکسٹ اسٹیج پہ جب ہم جائیں تو ہم سیٹلائٹ کنٹرول بھی لے لیں کوئی چیز، تاکہ یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ سلو ہو جاتا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کور کر لیں. چلیں جی، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. فاروقی صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور اسٹوڈیوز.